عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ خیات نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے۔ نظریہ پاکستان سے مراد برصغیر جنوبی ایشیا کے تاریخی حوالے سے مسلمانوں کا یہ شعور تھا کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر دوسری اقوام سے مختلف ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نظریہ پاکستان کے حوالے سے ایک دفعہ انہوں نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی روز وجود میں آ گیا تھا جب برصغیر کا پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ اسی طرح نظریہ پاکستان ایک لاہ عمل ہے۔ نظریہ پاکستان کی تعریف کی روشنی میں نظریہ پاکستان وہ لاہ عمل تھا جس کی بنیاد ایک خاص نظریے پر مبنی تھی، یعنی اسلام پر رکھی گئی تھی، جس کو واضح کرنے کا مقصد اسلام کو ایک تہذیبی، ثقافتی، تمدنی، سیاسی اور معاشرتی نظام کے طور پر نافذ کرنا تھا، یعنی کہ پوری مکمل پیکج میں۔ تو پاکستان کا قیام ایک نظریے کے تحت عمل میں آیا تھا جو نظریہ پاکستان کہلاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کی حیثیت پاکستان کے وجود میں روح کی طرح ہے، جس کے بغیر پاکستان کے قیام کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک پاکستان کے دوران مسلمانان ہند نے شعوری طور پر ایک نظریے کے تحت آزاد مسلم مملکت کے قیام کی جدوجہد کی۔ تو اس حوالے سے اگر ہم نظریہ پاکستان کی تعریف کریں تو سب سے پہلے ہم نظریہ پاکستان کو ایک الگ خطۂ زمین کا حصول کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطۂ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان برصغیر قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی قدروں نظریات کو محفوظ کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکیں۔ تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کے تحت برصغیر کے مسلمانوں نے اپنی شناخت، حقوق، علیحدہ وطن اور قومی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کی تھی۔ عزیز طلباء، برصغیر میں ہم تاریخی طور پہ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی اقدار اور سماجی اور ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کو کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو نظریہ پاکستان کا تعارف بتایا تھا، اس کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے اور اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اس نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم کر سکتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے پاکستان قائم ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم اسلامی قدروں کو سمجھتے ہیں۔ واٹ آر دی اسلامک ویلیوز؟ تو عزیز طلباء، اسلامک ویلیوز برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا تھا کہ اسلام کے سنہری اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا جہاں اسلامی اقدار مثلاً انصاف، مساوات، ایکوالٹی فار آل، آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ قیام پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ جس میں قائد اعظم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ تقسیم کیے بغیر برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا بھائی چارہ، اخوت، مساوات، ایکوالٹی اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔
پاکستان کو ایک فلاحی اور مثالی ریاست قائم کرنا قائد اعظم کا ویژن تھا۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بننا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہونا تھی۔ اس طرح مسلمان پاکستان کے اندر اسلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقشے قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے تھے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا ہے۔ عزیز طلباء، مسلم ریفارمرز برِ صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی 1712 میں، پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ اس موقع پر جو تھنکر تھے، مسلم ریفارمرز تھے، ان میں سر سید احمد خان 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار برِ صغیر کی ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کو علیحدہ قوم قرار دیا۔ 1867 میں 1867 میں بنارس میں جب اردو ہندی تنازعہ شدت اختیار کر گیا تو اس موقع پر آپ نے واضح اعلان کیا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ مولانا جمال الدین اغفانی، آپ نے 1879 میں مسلمانوں کی الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ مولانا عبد الحلیم شرر نے 1890 میں مسلمانوں کی الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ اسی طرح مولانا مرتضی احمد خان مکیش، آپ نے 1928 میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہٰباد میں مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کرتے ہوئے فرمایا، مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کریں۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ تو عزیز طلباء، یہ مختلف جو مسلم ریفارمرز تھے، انہوں نے دو مسلمانوں کے علیحدہ ریاست کے لیے جب بیانات دیے تو آپ کو یہ یاد ہے، آپ کے MCQs میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ ایک بڑا اہم ہے مسلمانوں برِ صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات بیان کریں، مطلب کہ سوشل اینڈ کلچرل کنڈیشنز آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ، برِ صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ سب سے پہلے جو یہ بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت تھی۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ برِ صغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی، تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشوونما پائی۔ برِ صغیر کے مسلمان اسلام کی ثقافتی اقتدار کا تحفظ چاہتے تھے۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برِ صغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ کیا۔ ہم قانون کی حاکمیت چاہتے ہیں۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ اس میں شرعی طریقے کو اہمیت دی، یعنی کہ مشاورت کو، مشورے کو
خاص اہمیت حاصل ہے اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ تمام لوگ قطع نظر عہدہ، حسب نسب، مال و دولت کے سب قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برِ صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ اسلام میں جمہوریت ایک اہم ستون ہے۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی میں ہے۔ مختلف ثقافتیں۔ برِ صغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے اور رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ دین اسلام واحد طاقت، دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈالے ہوئے تھی اور ہے۔ مسلمانوں کی پہچان اسلام کی روح سے مسلمانان برِ صغیر آپس میں بھائی بھائی ہیں اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کرواتے تھے۔ اسلام سے وابستگی۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ مسلمانوں کا تحفظ۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے جو اشعار کہے اس میں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ یہ علامہ اقبال مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ قائد اعظم کے ارادوں میں رکاوٹ ڈالنے کی بڑی کوشش کی گئی لیکن قائد اعظم اپنے عزم میں ڈٹے ہوئے تھے۔ قائد اعظم اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں، یعنی کہ کانگریس اور انگریز کی جو حکومت تھی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو مضبوط ارادے ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے اور قائد اعظم نے اللہ کے فضل سے ان دونوں سے آزادی حاصل کر کے دکھائی۔ جداگانہ قومیت کا تصور۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ عزیز طلباء، پاکستان کی ریاست میں اقلیتوں کو بڑے واضح اور دو ٹوک حقوق حاصل ہیں۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا تھا، پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا۔ غیر مسلم پاکستان میں آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے۔ غیر مسلموں کو برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ قائد اعظم کی نظر میں اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت آپ کے 11 اگست 1947 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ اقلیتوں کے حوالے سے کہا تھا، آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست سے کوئی تعلق نہیں، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں
اور انہیں مساوی حقوق دیے جائیں گے۔ عزیز طلباء، آپ کی آگاہی کے لیے آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ تحریک پاکستان سے آگاہی ہو۔ وطن سے جذباتی رشتے اور محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ نظریہ پاکستان کی اہمیت کا علم ہر نوجوان کو حاصل کرنا ہے۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہونا چاہیے۔ نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ ہونا چاہیے۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ لگانا اور اس کو پیدا کرنا اشد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، عافیت برکت دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔